بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. میرے پیارے بھائیوں، اب تو میں کمزور ہو گیا ہوں. اللہ کی صفات اللہ خیر بخشے. اس لیے ذمہ داری سنبھالنے کی یا کوئی چیز سر پر لینے کی ہمت ہوتی نہیں ہے. آپ حضرات کی محبت ہے وہ پیچھا چھوڑتی نہیں ہے. یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ مول صاحب کو بلاؤ، مول صاحب کو بلاؤ. اللہ تعالیٰ آپ کے خلوص میں اور برکت عطا فرمائے، آمین آمین. کیونکہ یہ آپ کے خلوص کی علامت ہے کہ آپ کام میں بھی مخلص ہیں، اور جن کو اپنا بڑا سمجھتے ہو ان کے لیے بھی آپ مخلص ہیں. ہاں، اور یہی اصل چیز ہے کہ اللہ کے معاملے میں ایک تو اخلاص مطلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ اخلاص کو دیکھیں گے کہ ان میں کتنا اخلاص ہے. اور اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرنا ہے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. صحابہ کی صفت بتائیے کہ یہ اصحاب محمد جو ہیں وہ ایک تو اللہ کا فضل چاہتے ہیں. اللہ کا فضل یعنی اللہ کی مہربانی، اس کی مدد، یہ تو ہر وقت ضروری ہے. اور دوسرا کہ اللہ راضی ہو جائے. تو جب لوگ اخلاص سے کام کریں گے تو اللہ ان کو ہدایت کا چراغ بنائیں گے کہ ان کے ذریعے سے ہدایت پھیلے گی، حق پھیلے گا، سچائی وجود میں آئے گی، ایمانداری وجود میں آئے گی. اور یہی کام کا مقصد ہے. المخلصون هم مصابيح الهدى تنجلي عنهم كل فتنة ظلمة. کہ جو لوگ مخلص ہیں وہ ہدایت کے چراغ ہیں. ان کے ذریعے سے ہدایت کی روشنی اور صحیح روشنی پھیلے گی، حق نظر آئے گا، حق واضح ہوگا، حق پر عمل ہوگا، اور فتنے دب جائیں گے. فتنے دب جائیں گے. کیوں کہ یہ کچھ چاہتے نہیں ہیں. یہ دنیا کی کوئی چیز، نبی جب آتا ہے تو وہ دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہتا. نہ مال، نہ مرتبہ، نہ عورت، نہ دولت. یہ بڑی چیزیں ہیں دنیا میں. مال ہو، مرتبہ ہو، عورت ہو، دولت ہو، یہ اس کی کوئی چاہت نہیں ہے. اس کی کوئی چاہت نہیں ہے. تو پھر کیا چاہتے ہو؟ کہ ہم اپنی دنیا سے آخرت بنانا چاہتے ہیں. یہ ہماری دعوت ہے کہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ. وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ. کہ تجھ کو اللہ نے جو دنیا دی ہے اس سے تو اپنی آخرت بنا لے. یہ دعوت ہے ہماری. ہاں، یہ ہماری دعوت ہے اور یہ تمام نبیوں کی دعوت ہے. انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار. کہ ہم نے نبیوں کو خاص آخرت کے کاموں کے لیے ہی بنایا ہے کہ وہ انسانوں کو آخرت سمجھاوے. کیوں کہ آخرت باقی رہنے والی ہے اور دنیا ختم ہونے والی ہے. جی ہاں، اور دنیا کی قیمت اس وجہ سے ہے کہ یہاں سے آخرت بنے گی، اور کوئی جگہ آخرت بنانے کی ہے نہیں. دنیا سے آخرت بنے گی. حدیث میں ہے کہ سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنی دنیا سے آخرت بنائے.
جیسے زمین جائیداد سے لوگ پیداوار لیتے ہیں، جی ہاں، باغ بناتے ہیں، کھیت بناتے ہیں، اناج لیتے ہیں، کیوں کہ یہی مقصد ہے، اصل ہے کہ زمین سے پیداوار لو، ایسے دنیا سے اپنے آخرت بناؤ، یہی دعوت نبیوں کی ہے۔ ہاں، اس لیے یہ چیز ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ بھائی اس کام میں کیا چاہتے ہو، کہ ہم نہ مال والوں سے مال چاہتے ہیں، نہ ملک والوں سے ملک چاہتے ہیں، نہ عہدے والوں سے عہدہ چاہتے ہیں، ہم تو اپنی آخرت بنانے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمارا انہماک اور ہماری مشغولی آخرت والے کاموں میں زیادہ ہونی چاہیے۔ تبلیغ ہضم ہوئی ہے کہ نہیں، اس کی کیا علامت ہے، اس کی کیا نشانی ہے کہ تبلیغ ہضم ہوئی نہیں ہوئی اور کتنی ہضم ہوئی؟ کہ اس کا ایک معیار یہ ہے کہ عبادت بڑھ جائے، عبادت بڑھ جائے زندگی میں۔ دیکھو ابوبکر صدیق ایمان لائے، حضور کے ساتھ کام کیا، اپنے گھر کے سامنے چھوٹی نماز پڑھنے کی جگہ بنائی کہ یہاں میری عبادت ہوگی۔ پھر وہ پڑوس والوں نے مخالفت کی، آپ کو یاد ہے نا قصہ، یہ پہلا اثر ہے آپ کی صحبت کا، آپ کی دعوت کا، کہ عبادت کے لیے اپنے اوپر دروازہ کھول دیا، ورنہ وہ تو پہلے سے نماز پڑھتے تھے، یہ نہیں تھے کہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو جب تبلیغ ہضم ہوگی تو عبادت بڑھ جائے گی۔ ایک تو یہ ابوبکر کی مثال ہے، ایک قرآن کی آیت سے مثال دیتا ہوں کہ اصحاب محمد کو آپ دیکھو گے، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ تم اصحاب محمد کو دیکھو گے تو کس حال میں پاؤ گے؟ کہ ان کو رکوع سجدوں میں پاؤ گے۔ ہاں، جیسے کوئی پان کھاتا ہو، کہ تم دیکھو یہ پان کھاتا ہو، آپ دیکھو گے، پہچان لو گے فلاں آدمی کے یہ پان کھاتے ہیں، تم دیکھو پان کھاتا ہو، سب تو وہی آدمی ہے، خصوصی ایک علامت ہو۔ تو آپ کے صحابہ کی خصوصی علامت بتائی، کیا علامت ہے؟ کہ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کا کام کرتے تھے، ان کی خصوصی علامت کہ تم ان کو رکوع سجدوں میں پاؤ گے۔ ہاں، کہ جب یہ بات ہضم ہوتی ہے تو عبادت کی کثرت ہو جاتی ہے، کیونکہ عبادت کے لیے پیدا ہی کیا ہے، پہلے عبادت ہے پھر دعوت ہے، پہلے عبادت ہے، جی ہاں، یہ عبادت سب پر ہے، مردوں پر، عورتوں پر، جناتوں پر، سب عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اس لیے جب یہ دعوت ہضم ہوتی ہے تو عبادت کا رخ بنتا ہے کہ اللہ کی عبادت کروں، اللہ کو یاد کروں۔ وہاں پر ورم آنے تک کی عبادتیں ہوتی ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ کیوں؟ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ تو جب یہ ہضم ہوتی ہے تو عبادت کی کثرت ہوتی ہے، زندگی میں خود ایک اندر چیز پیدا ہوتی ہے۔ ہاں، فرائض بھی ادا ہوتے ہیں، نوافل بھی ادا ہوتے ہیں، جی ہاں، اور تنہائیوں میں انابت ہوتی ہے، تنہائیوں میں انابت ہوتی ہے۔ انابت کہتے ہیں دلوں کا اللہ کی طرف رجوع کرنا، اس کو انابت کہتے ہیں۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، کہ اللہ کی طرف دل سے رجوع کرو اور اوپر سے مسلمان بنو، اوپر اسلام اندر رجوع، اوپر اسلام اور اندر کے اندر دلوں کا رجوع اللہ کی طرف۔ یہ دعوت کی ہے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو کہ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، دلوں سے اللہ کی طرف رجوع کرو اور اوپر سے اپنے آپ کو مسلمان بناؤ۔ ہاں، شکل، شباہت، عبادت، سب یہ میرے دوستو ذمہ داریاں سمجھائی گئی ہے ہم کو۔ کیوں؟ کیا یہ راستہ حق راستہ ہے، نبیوں کا راستہ حق راستہ، اور ساری انسانیت کی بھلائی کے لیے ہے۔
جی ہاں، ساری انسانیت کی بھلائی اس کے اندر ہے، کیونکہ ہمارے نبی کو اللہ نے انصاف کا حکم دیا ہے، اس طرح دعوت کا حکم دیا ہے، عبادت کا حکم دیا ہے، انصاف کا حکم دیا ہے۔ اُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم ہے کہ تمہارے اندر انصاف قائم کرو۔ ہاں، اپنے دین کو سمجھنا ہے کہ کیا کیا ہے اندر۔ تو نبی کہہ رہا ہے کہ مجھے حکم ہے کہ تمہارے اندر انصاف قائم کرو، کہ جب زمین پر انصاف ہوگا تو ظلم ختم ہو جائے گا، کیونکہ انصاف اور ظلم ایک دوسرے کے کاٹ ہے، اس طرح اندھیرا اجالا ایک دوسرے کے کاٹ ہے۔ تو نبی کو حکم ہے کہ انصاف کی دعوت دو، کہ لوگ انصاف سے رہیں، جو اپنے لیے پسند کریں وہ دوسروں کے لیے پسند کریں، جو اپنے لیے ناپسند کریں وہ دوسروں کے لیے ناپسند کریں، اس کو انصاف کہتے ہیں۔ تو نبی کو حکم ہے کہ دنیا میں انصاف زندہ کرو تاکہ لوگوں کے حقوق کی پائمالی نہ ہو، لوگوں کے حقوق کی پائمالی نہ ہو جب انصاف ہوگا۔ تو یہ دین کی دعوت ہے میرے دوستو، یہ خالی نفر سفر نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر پوری زندگی اور پورے عالم کے لیے خیر کا سامان ہے، پوری انسانیت کے لیے خیر کا سامان ہے، اور پورے عالم کے لیے خیر کا اس کے اندر سامان ہے۔ اس لیے اپنے کام کو ہمیں سمجھنا بھی ہے اور ہمیں اس کو سمجھانا بھی ہے، اور اس کی اصل بنیاد کہ اس کام کے ذریعے سے اپنے آخرت بنانی ہے، دنیا نہیں بنانی ہے۔ ہاں، دنیا کی سلامتی اس کام سے آئے گی، یہ تو طے ہے کہ جتنا حق پھیلے گا دنیا سلامت رہے گی، جتنا حق مرے گا اتنا دنیا مرے گی۔ تو ہر نبی کو اللہ حق کے ساتھ بھیجتا ہے، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ، کہ اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا ہے صحیح اعمال کے ساتھ اور صحیح عقائد کے ساتھ، صحیح اعمال کے ساتھ، صحیح عقائد کے ساتھ اپنے نبی کو بھیجا ہے۔ اس لیے صحیح اعمال کی وجہ سے دنیا میں حق پھیلے گا، اور یہی ہمارا کام ہے کہ دنیا میں حق پھیلے، حقدار کو حق ملے۔ سب سے بڑا حق تو اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہر ایک کا حق ہے، اس حق کو ادا کرنے کے لیے اللہ نے علم و ذکر اتارا ہے، تاکہ علم و ذکر کی روشنی میں ہر ایک کا حق پہچانو، اپنا حق بھی پہچانو، دوسروں کا حق بھی پہچانو، اللہ رسول کا حق بھی پہچانو۔ علم و ذکر کا یہ مطلب ہے کہ علم و ذکر کی روشنی میں حق پہچانو، اور حق پہچان کر کے حق کو ادا کرو۔ حقوق جب ادا ہوں گے دنیا میں تو دنیا میں سلامتی آئے گی، حقوق ادا نہیں ہوں گے تو پھر کسی راستے سے بھی سلامتی نہیں آئے گی، کیونکہ حقوق مر رہے ہیں۔ اس لیے ہماری دعوت میں میرے دوستوں یہ سب چیزیں ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اپنے بندوں کے رہبری کے لیے آئی ہے۔ اس لیے یہ ایک کام ہے زبردست کہ اپنا تعلق اللہ سے بھی صحیح کرو، اپنا تعلق رسول سے بھی صحیح کرو، اپنا تعلق اللہ کے بندوں سے بھی صحیح کرو۔ جی ہاں، اپنی ذات سے بھی صحیح کرو اپنا تعلق۔ جی ہاں، یہ حکم ہے، اس لیے اس کام کو اچھی طرح سمجھنا بھی ہے اور اچھی طرح کرنا کرانا بھی ہے۔ ہاں، کہ جتنی یہ چیز پھیلے گی نبیوں والی، اتنی دنیا میں خیر آئے گی، دنیا کے فتنے ختم ہو جائیں گے۔ جی ہاں، تعلقات صحیح ہو جائیں گے، جیسے مہاجرین کے، جیسے انصار کے تعلقات کے، انصار 50 سال سے لڑ رہے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچی تو 50 سال کا یہ دشمنی ختم ہو گئی۔ آپ نے ان کو اسی پر ڈالا تھا کہ اللہ کے بندے بنو، آپس کے بھائی بنو، کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے رہو اور آپس کے بھائی رہو۔ یہ دعوت تھی کہ اللہ کے بندے بن کر اللہ کی عبادت کرو، اور اللہ آپس میں بھائی بن کر انصاف اور احسان کے ساتھ زندگی گزارو۔ یہ دعوت تھی، اور یہی آج بھی ہے۔ اس لیے اپنے کام کو بھی سمجھنا ہے، اس کو کسی خاص شکل پر اس کام کو نہیں لے جانا ہے، اس کام کو کسی خاص شکل پر نہیں لے جانا ہے۔
بلکہ اس کام کو سنت پر رکھنا ہے. دین کے ہر کام کو جوتا پہننا بھی سنت پر اور جوتا اتارنا بھی سنت پر. ہمارا راستہ ہے یہ, دوسرا راستہ نہیں ہے. دوسرا راستہ نہیں ہے سنت کے خلاف. جب سنت اٹھ جائے گی تو دین اٹھ جائے گا. بزرگوں نے لکھا ہے کتابوں میں کہ سنت اٹھ جائے گی امت میں تو ان کا دین اٹھ جائے گا, کہ دین کی شکل دے جائے گی ظاہری کالی برتن کی طرح سے. اس لیے اس دعوت کے ذریعے سے اصل چیز جو پیدا کرنی ہے وہ یہ ہے کہ امت کے ہر آدمی میں اللہ کے نبی کا اتباع ہے. مولانا الیاس صاحب کے جو ارشادات ہیں, ان کے جو ملفوظات ہیں, ان کو خوب پڑھنا چاہیے. پڑھتے نہیں ہیں, پھرتے ہیں. پھرنے سے جہالت دور نہیں ہوگی, سیکھنے سے جہالت دور ہوگی. یہ یاد رکھو, چکی پھرتی رہے پیٹ نہیں بھرے گا. ایک طرف دانا ہوگا ایک طرف آٹا ہوگا, تب تو پیٹ بھرے گا. ہے بات. یا خالی چکی پھرے, خالی کھیت میں ہل چلے تو موسم ہے کہ نہیں آئے گی. حرکت کام نہیں کرے گی, علم و ذکر کام کرے گا. حرکت کو علم و ذکر کے ساتھ ملاؤ. حرکت کو پھرنا ہے, کیونکہ پھرنے سے اجتماعیت پیدا ہوتی ہے. کالے گورے سب جڑ جائیں گے پھرنے سے. کالوں میں بھی آئیں گے, گوروں میں بھی آئیں گے, اپنوں میں بھی آئیں گے, پرانوں میں بھی جائیں گے, غریبوں میں. پھرنے سے اجتماعیت پیدا ہوتی ہے. اور اجتماعیت کو کیا دینا ہے؟ کہ اجتماعیت کو دین دینا ہے, علم و ذکر دینا ہے, اللہ کی عبادت پر ان کو لانا ہے. ایک ہی مقصد ہے, یا قوم اعبدوا اللہ, اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. اور کیا چاہتے ہیں؟ ہر نبی کی دعوت ہوتی ہے. لیکن یہ پھرنے سے کام نہیں چلے گا. پھرنا ایک جز ہے. ہمارے حضرت کہتے ہیں پھرنا تو چھٹا حصہ ہے, 5 حصے ظاہر ہے. کتنے نمبر ہے بولو؟ 6. وہ کتنا چل رہا ہے؟ ایک چل رہا ہے, 6 بنے. ہاں, تو ایک رگ کام کری 6 رگ بنے. آج کا تو ہے نہیں کہ یہ رگ بن ہے, یہ بن ہے, یہ بن ہے. تو اس کا بھی جائزہ لو کہ رگیں بن ہے اندر. تو کتنا کام کرے گی یہ حرکت جب اس کے 5 رگیں بن ہے؟ اس لیے دعوت تو میرے دوستوں پورے دین کی ہے. محنت سے استعداد پیدا ہوگی, یہ بات پکی ہے کہ جتنی محنت صحیح ہوگی اتنی منفعت ہوگی. محنت منفعت کے ساتھ ہوتی ہے. ہر محنت کا نفع ہوتا ہے منفعت کے معنی. تو محنت منفعت کے ساتھ ہے. جب محنت صحیح ہوگی تو منفعت صحیح ہوگی. جب یہ محنت ہوگی تو ان کے ایمانوں میں قوت آئے گی. ایمان میں قوت آنے سے کیا ہوگا کہ حرام سے بچیں گے. وہ کلمہ معتبر ہے جو حرام سے روکے. پڑھا تھا نہیں, لا تزال لا الہ الا اللہ تنفع من قالها وترد عنهم البلاء والنقمہ ما لم يستخفوا بحقها. کہ یہ کلمہ لوگوں کو برابر فائدہ دے جاتا رہے گا جب تک کہ یہ کلمے کا حق ادا کریں گے. کہ کلمے کا کیا حق ہے کہ کرنے کی کرے, نہ کرنے کی نہ کرے. یہ کلمے کا حق ہے. تو ان سے حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہوگی. فرائض پر آنے کی طاقت پیدا ہوگی. دوسروں کے ساتھ انصاف اور حق ادا کرنے کی طاقت پیدا ہوگی. یہ بندگی کا طریقہ کہلاتا ہے. یہ طریقہ بندگی کا کہلاتا ہے کہ اس کام سے کیا ہوگا کہ بندگی کا طریقہ زندگیوں میں آئے گا. ہم بندے ہیں تو بندے بندگی پر رہے, بندے بندگی پر رہے. اس کے لیے یہ علاج ہے, اس کے لیے یہ کام ہے نبیوں والا کہ نبی دنیا میں لوگوں کو اللہ کا بندہ بنا کر زندگی گزارنے کی دعوت دیتے ہیں. کونوا عباد اللہ اخوانا, اللہ کے بندے رہو, آپس کے بھائی رہو. کوئی لمبا پروگرام نہیں ہے. اللہ کے بندے رہو, آپس کے بھائی رہو. جی ہاں, تو اس سے دنیا کی سلامتی ہوگی, آخرت کی نجات ہوگی. دونوں باتیں کہ اللہ کا بندہ بنے بغیر آخرت کی نجات نہیں ہے.
کہ نافرمانوں کے لیے آخرت نہیں ہے، عذاب ہے، اللہ کے بندوں کے لیے اور تابعداروں کے لیے کہ آخرت کے انعام ہے۔ تو اصل تو آخرت ہے، وہ بنانی ہے اپنے دین کے ذریعے سے، کہ دین سے آخرت بنے گی، اور جو آخرت بنانے کے لیے چلے گا وہ آخر تک چلے گا۔ جی ہاں، کہ میری آخرت بن جائے۔ جی ہاں، تو آخرت بنانے کے لیے ہی چلنا ہے۔ صحابہ بھی یہی کہتے تھے کہ انما ہممنا الآخرہ، ہمارے عزائم آخرت بنانے کے ہیں، یہ کہتے تھے، اور وہی عزائم ہمارے ہیں کہ ہماری آخرت بن جائے، کیونکہ ہم آخرت کی طرف جا ہی رہے ہیں، دنیا چھوڑ رہے ہیں، دنیا چھوڑ رہے ہیں، آخرت کی طرف جا رہے ہیں، تو ہم اپنے آخرت کو بنا کر کے جائیں، تاکہ بنی ہوئی چیز، بنی ہوئی عمارت میں، بنے ہوئے گھر میں آدمی اتر جائے گا تو سلامتی ہے۔ جی ہاں، اپنی آخرت بنا کر کے جاؤ۔ تو اس کام کے ذریعے سے آخرت بنانا ہے ہر ایک کو اپنی، کہ جو جتنا کرے گا اتنا دیکھے گا، اور کوئی غرض اس کام کے پیچھے نہیں ہوتی۔ اس لیے اسلام کو اسی شکل میں دنیا میں پیش کرنا ہے، اسی شکل میں کہ یہ کچھ چاہتے نہیں ہے، ان کی کوئی طلب نہیں ہے۔ ہاں، اس لیے بتایا کہ اپنے کام کو سادہ بناؤ اور اپنے عمل کو مضبوط بناؤ، عمل میں مضبوط رہو۔ سعید ابن مسیب تابعی ہیں، ان کی بات وہ کہہ رہا کہ 20 برس ہو گئے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں اذان سے پہلے مسجد میں نہ گیا ہوں۔ یہ مثال عمل کی مضبوطی کی دے رہا ہوں کہ 20 سال ہو گئے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں اذان سے پہلے مسجد میں گیا ہوں۔ 20 سال، سمجھ میں آ رہی بات؟ صحابہ کے آثار کو پڑھنا اس لیے پڑھنا ہے کہ انہوں نے عمل کو کیسا کیا، وہ چلے 4 مہینے والے نہیں تھے، کہ 20 برس ہو گئے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اذان سے پہلے میں مسجد میں نہ گیا ہوں۔ ہاں، یہ اپنے دین پر مضبوطی کی مثالیں ہیں۔ حضرت علی فرماتے تھے کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ، جب سے سنا ہے کبھی فوت ہوا ہی نہیں۔ کسی نے ذرا فلانے جنگ کے میدان میں تھے اور بہت مشغول تھے، وہاں پڑھی تھی تسبیح، کہ وہاں بھی پڑھی تھی، اس میدان میں بھی پڑھی تھی، جبکہ دشمنوں کے بیچ میں تھے۔ کیونکہ دین عمل کا نام ہے۔ دین کس کا نام ہے؟ عمل کا نام۔ دین کے معنی عمل، دین کے معنی بدلہ، دین یہ، اس لیے اپنے دین پر مضبوطی سے رہنا یہ اصل چیز ہے، کہ دین پر مضبوطی سے رہو، جیسا حکم ہے ویسا کرو، یوں کہ فاستقم کما امرت، ہاں جیسا آپ کو حکم ہے ویسا کیا کرو۔ نبی سے اللہ کہہ رہے ہیں ومن تاب معک، اور جو تیری تابعداری میں آئے ایمان لائے وہ بھی وہی کرے کہ جس کا ان کو حکم دیا ہے۔ اس کو اطاعت کہتے ہیں، کہ زندگیوں کو اطاعت پر لاؤ۔ اصل اطاعت ہے کہ اطاعت کے بغیر ہدایت بھی نہیں ہے، اطاعت کے بغیر رحمت بھی نہیں ہے۔ اطاعت سے ہدایت بھی ملتی ہے، اطاعت سے رحمت بھی آتی ہے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، نبی کی اطاعت کرو گے تو نبی والی ہدایت پاؤ گے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اطاعت کرو اللہ رسول کی تاکہ تم پر رحمت ہو جائے۔ تو رحمت لانی ہو تو اطاعت، ہدایت لینے ہو تو اطاعت، یہ اس کام کا اصول ہے۔ ہاں، دین کا، کہ اپنے آپ کو نبی کے تابع بناؤ، سنتوں کے تابع بناؤ۔ انفرادی زندگی ہر مسلمان کی سنت پر، اجتماعی زندگی نصرت پر، اجتماعی زندگی نصرت پر، سب مل کے اپنے دین کی نصرت اور مدد کرو۔ اور انفرادی زندگی، کہ انفرادی زندگی ہر مسلمان کی سنت پر، کہ صبح سے شام تک کتنی سنتیں ہیں وہ مجھے ادا کرنی ہے، اور نصرت کا کیا تقاضا ہے، کہاں تقاضا ہے، وہ مجھے پورا کرنا ہے۔ تو یہ 2 کام مسلمان کے ہیں، ان کی اجتماعی زندگی نصرت کے لیے ہے اور ان کی انفرادی زندگی سنت کے اتباع کے لیے ہے۔ یہ سبق ہے، اس سبق کو ہم یاد رکھیں یہاں، تاکہ کام ایک خالی شکل صورت میں نہ ہو جائے
بلکہ اجتماعیت کے بعد ہماری انفرادیت میں اس کا اثر پڑے. دیکھو تجارت میں سب تاجر کماتے ہیں بازار میں، اسی کو بازار کہتے ہیں، سب تاجر کماتے ہیں، لیکن وہ اپنی ترقی اپنی انفرادیت میں دیکھتے ہیں کہ میں نے کتنا کمایا، میں نے کتنا کمایا. اپنی ترقیاں اپنی انفرادیت میں دیکھتے ہیں. یہ نہیں کہ بازار میں کام ہو رہا ہے اس پر وہ گزارا نہیں کرتے کہ ہمارے بازار میں تجارت ہو رہی ہے لیکن ہماری مسجدوں میں کام ہو رہا ہے. آپ کہتے ہیں ایسا کہ ہماری مسجدوں میں کام ہو رہا ہے، کہ یہ بات ناقص ہے. تمہاری اپنی زندگی میں ہے کہ نہیں؟ جسے تاجر یہ نہیں کہ ہمارے بازار میں کام ہو رہا ہے، بہت دکان ہے، ایسا کہتے ہیں کوئی؟ بلکہ وہ دیکھتا ہے کہ میں نے کتنا کمایا. اور لب یہ کہتے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ تم یہ سوچو کہ تم نے آنے والی کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. یہ ہر ایک کو اللہ انفرادی دعوت دے رہے ہیں. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ ہر آدمی سوچا کرے کہ میں نے اپنے کل کی زندگی میں، موت کے بعد والی زندگی کے لیے میں نے کیا کیا ہے. جس طرح ہر تاجر اپنے انفرادی ترقی سوچتا ہے بازار میں، ایسا تم اپنی موت کے بعد والی زندگی کے لیے انفرادی طور پر سوچو کہ میں نے موت کے بعد کی زندگی کے لیے کیا کیا ہے. یہ اصل دعوت ہے. اسی سے رنگ آئے گا، اسی سے اس کام کا رنگ آئے گا. جی ہاں، یہ اس کام کا رنگ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. کہ اللہ کا کیا رنگ ہے کہ عبادت کا ظہور ہوتا ہے حیات میں. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون. کیا سب سے اچھا رنگ کون سا ہے؟ کہ اللہ کا رنگ. کہ اللہ کا رنگ کون سا ہے؟ کہ ہم اس کی عبادت گزارے. عبادت کا رنگ ہے ہمارے اوپر، اللہ کی عبادت کا رنگ. اور اس سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون. اور ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں. ہمارے پاس یہ شرف اور بزرگی ہے کہ ہم نے ہمارے اللہ نے ہم کو عبادت کا طریقہ دیا ہے، عبادت کا کام دیا ہے. اور کب تک؟ کہ موت تک. ہاں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اپنے رب کی عبادت پر رہنا یہاں تک کہ تیری موت آئے. یہ ہمارا کام ہے میرے دوستو. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر دے. آپ اس کو لے کر کے چل رہے ہیں تو اس کی حفاظت بھی کرنی ہے. اس کو نظر نہ لگے. کوئی بچہ خوبصورت ہوتا ہے تو کیا کہ دیکھنا اس کو نظر نہ لگے. ہاں، کوئی چیز اچھی ہوتی ہے کہ دیکھو اس کو نظر نہ لگے. ہاں، تو اس کو نظر بھی نہ لگے، یہ بھی دیکھنا ہے. ہاں، نظریں محبت کی بھی ہوتی ہے اور نظریں شر کی بھی ہوتی ہے. دونوں نظریں ہوتی ہے. کہ اس لیے اپنے کام کی حفاظت کرو اور اللہ سے اس کی حفاظت مانگو اور اپنے اندر اخلاص پیدا کرو. یہ اللہ کی دعوت ہے، میری نہیں. اللہ کہتا ہے کہ اخلص دینک یکفیک العمل القلیل. اپنے دین میں اخلاص پیدا کر، تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا. حدیث نہیں کہ اخلص دینک، اپنے دین میں اخلاص پیدا کر، تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا. یہ تھوڑا سونا کافی ہو جائے گا. ہاں، کیوں کہ وہ خالص ہے. تو ایسے کہ اپنے دین میں اخلاص پیدا کرو کہ تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا. اور جب مخلصین اخلاص سے اپنا عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی تائید کریں گے، کیونکہ وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں کر رہے ہیں. تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو اللہ اس کی حفاظت کرے گا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈراتے تھے مکے میں کہ تم یہ کر تو تمہارے ساتھ دشمن ہے. اللہ نے فرمایا کہ تم مت ڈرو. الیس اللہ بکاف عبدہ. کیا خدا اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کہ بے شک کیوں نہیں، اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے. کہ جب اللہ کے لیے کریں گے تو پھر اللہ ہمارے لیے کافی ہے. اس لیے کہتے ہیں اپنے دین میں اخلاص بھی پیدا کرو اور اپنے دین میں اپنے نبی کا اتباع بھی پیدا کرو اور اللہ کے بندوں کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی چاہو. یہ اس کے ارکان ہے، اس کام کے ارکان ہے. کہ اللہ کے ساتھ اخلاص، نبی کے ساتھ اتباع اور اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمدردی. کہ ان کا بھی بھلا ہو جائے، ان کا بھی بھلا ہو جائے. ہمارا کوئی مخالف نہیں ہے، ہم تو سب کو چاہتے ہیں کہ سب کا بھلا ہو جائے، سب کی نجات ہو جائے. اس کو نصیحت اور خیر خواہی کہتے ہیں. تو خیر خواہی کا حکم دیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرو.
کہ ان کا بھی بھلا ہو جاوے، ان کا بھی بھلا ہو جاوے. اچھا کہ جو لوگوں کا بھلا چاہیں گے تو اللہ ان کا بھلا کریں گے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. زمین والوں پر رحم کرو گے، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. تو ہمارا یہ کام ہے میرے دوستو اللہ کی رحمتوں کو متوجہ کرنے کا. اس لیے اس کو احتیاط کے ساتھ کریں، تقوی کے ساتھ کریں، آزادی کے ساتھ نہیں، تقوی کے ساتھ، اصولوں کے ساتھ اس کو کیا جاتا ہے. اور پھر آخر میں اللہ سے راتوں میں اٹھ کر مدد مانگی جاتی ہے کہ راتوں میں اٹھ کر اس کے لیے مدد مانگو. کہ ہاں یہ ہمارا کام ہے کہ ہماری اللہ تعالیٰ سے جو گزارشیں ہوگی کہ وہ رات رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آدمیوں سے اور ہم سے فرماتے تھے کہ راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنے کی عادی بنو. علیکم بقیام اللیل، یہ فرمایا علیکم بقیام اللیل، رات کے اٹھنے کو، رات کو اٹھ کر عبادت کرنے کو ضروری سمجھو. کیوں؟ فَإِنَّهُ كَانَ دَأْبُ الصَّالِحِينَ مِن قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے جو اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں ان کا یہی طریقہ تھا کہ وہ راتوں کو اٹھ کر کے اپنا مسئلہ اللہ کے سامنے رکھتے تھے. ہاں، اور اللہ سے اپنا کام کرواتے تھے کہ اللہ ہمارا یہ کام کر دے. کیونکہ کام کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، ہماری نہیں ہے. کام کرنے والی ذات زمینوں میں آسمانوں میں اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. ہاں، اس لیے وہ راتوں کو اٹھ کر کے یہ کرتا. تو حضور نے ہم یہی کہا کہ تم بھی راتوں کو اس طرح اٹھا کرو جس طرح وہ بندے اٹھا کرتے تھے رات کو. علیکم بقیام اللیل، رات کے اٹھنے کو اور مانگنے کو ضروری سمجھا کرو عبادت کو کہ تم سے پہلے اللہ کے نیک بندوں کے یہی طریقے رہے ہیں. تو ہم کو میرے دوستوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے پر ڈالنا چاہتے کہ دعوت بھی ہے، عبادت بھی ہے. جی ہاں، دونوں کہ دعوت کو عبادت کو جمع کرو. یہ نہیں کہ ہم تو ہیں، ہم تو ہیں، ہم تو ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ شرکت کافی نہیں ہے، ذمہ داری پوری کرنا ضروری ہے. شرکت کافی نہیں ہے کہ ہم تو ہیں شریک، تو شرکت کی دعوت نہیں ہے بلکہ ذمہ داری پوری کرنے کی دعوت ہے کہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرو. یہ امانت داری کی بات ہے کہ جو ذمہ داری آوے وہ اخلاص کے ساتھ پوری کرے، پھر اللہ سے مانگے. اللہ مجھے بھی توفیق دے. آمین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله إليك يرجع الأمر كله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى. اللهم أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن توصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر وتوصى فتغفر. أقرب شهيد أدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواسي وكتبت الآثار ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. الخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. الخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي واغفر يا رب لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا
وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين وأفضل ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير ضال ولا مضل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ ہماری مغفرت فرما اے اللہ ہماری اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما ہم سے درگزر فرما ہمیں معاف فرما ہماری زیادتیوں کو کوتاہیوں کو اے مولا اپنے کرم سے معاف فرما دے اے اللہ جو دین کے یہ کام ہو رہے ہیں مکاتب میں مدارس میں مساجد میں ماحول میں ان تمام کاموں کو خدمتوں کو قبول فرما اے اللہ اسے قبول فرما اس کے ساتھ اپنی مدد شامل حال فرما ہر قسم کی رکاوٹیں ہر قسم کی دشواریاں ہر قسم کی غلط فہمیاں اے اللہ اسے اس کام کو پاک فرما دے اور یا اللہ ہر قسم کے دروازے خیر کے ہمارے لیے کھول دے ہر شر سے ہر فتنے سے ہر بلا سے ہر خلل انداز کی خلل اندازی سے اے اللہ اس کی پوری حفاظت فرما اس کو اپنے حفاظت میں لے لے ہم کو ہمارے امور دینیہ کو اے اللہ اپنے حفاظت میں لے لے اللہم سلمنا وسلم دیننا اللہم سلمنا وسلم دیننا واحفظنا المسلمین من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم احفظنا المسلمين من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ربنا وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اے اللہ اس نقل و حرکت کو قبول فرما پورے عالم میں خیر کے اور حق کے اور ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ فرما باطل کے مٹنے کا اور یا اللہ خیر کے وجود میں آنے کا ذریعہ فرما جتنی رکاوٹیں ہیں دور فرما دے ساتھیوں کو عافیت عطا فرما صحت عطا فرما پریشانیوں سے نجات دے بیماریوں سے نجات دے اخلاص اور استخلاص ہم میں سے ایک کو عطا فرما جب تک زندہ رکھے عافیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ توفیق کے ساتھ زندہ رکھ اے اللہ جب مرنے کا وقت آوے تو کمال ایمان پر خاتمہ نصیب فرما موت اور مابعد موت میں برکت مقدر فرما موت کے بعد کی ہلاکتوں سے حفاظت فرما موت کے بعد آنے والی ہمیشہ کی رحمتوں سے مالا مال فرما وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم